کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اگر تو چاہے تو معاف کر دے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہیں گے. حضور یہ عرض کریں کہ مالک و مولا میں جانتا ہوں سارے گناہ انہوں نے کیے ہیں، ان کے گناہ نہ دیکھے جائیں بلکہ میرا تیری بارگاہ میں آنا دیکھا جائے کہ ان کے پیچھے آیا کون ہے. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن عرض کرنا ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا رب ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر، یہ تیرے ہی بندے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا میں ایسا نہیں کہوں گا بلکہ میں شفاعت کروں گا. اور کب تک کروں گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہیں ہوگا میں رب سے اس وقت سجدے میں پڑا رہوں گا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی جو شفاعت کبریٰ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ حضور کی ساری امت جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل ہو جائے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو سب سے آخری بندہ داخل ہوگا نا، سب سے آخری بندہ، وہ یہ کہے گا کہ رب نے جتنا کرم مجھ پہ کیا کسی اور پہ نہیں کیا. یہ سب سے آخر پہ آنے والے کا جملہ ہوگا. اس کے بعد آج کی نماز تراویح میں سورہ انعام کو تلاوت کیا گیا. اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. سورہ انعام، انعام کہتے ہیں چوپائے کو، 4 ٹانگوں والے جانور کو. اس صورت کے اندر جانوروں سے جو انسان نفع لیتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور جانوروں کے بارے میں جو دوسری قوموں نے مشرکانہ عقائد بنائے ہوئے تھے جو جانوروں کی پوجا کرتے، جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ گائے کی پوجا کا بھی ذکر کیا گیا. تو اس صورت کے اندر ان کے جو مشرکانہ عقائد ہیں، ان کے رسم و رواج تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو صورت ہے جب یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی تو اس صورت کو لے کے آنے والے 70,000 فرشتوں کا جلوس آیا تھا. یہ اتنی بابرکت سورہ ہے اور اس کے جو مرکزی مضامین ہیں اس میں توحید کے دلائل بڑے مضبوط ہیں. آگے آپ سنیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے پہ جو دلائل دیے ہیں کمال کر دیا. اس صورت کے اندر ان کا ذکر ہے، اور اس صورت کے بعد رسالت اور نبوت کا ذکر ہے، اور اس صورت کے آخر کے اندر ان لوگوں کو تسلی دی گئی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں اور لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کو تسلی بھی دی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت کے ابتدا میں ہی 2 خدا ہونے کا انکار کیا کہ خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. وہ کسی نے ایک بوڑھی اماں سے پوچھا تھا کہ خدا کتنے، اس نے کہا ایک ہی خدا ہے. اور وہ بیٹھ کے نا چرخہ چلا رہی تھی. چرخہ سمجھتے ہیں نا، چرخہ کاٹنا، تو وہ چرخہ چلا رہی تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ خدا کتنے، اس نے کہا ایک ہی ہے. اس نے کہا وہ کیسے، دلیل کیا؟ اس نے کہا یہ جو میرا چرخہ یہی دلیل ہے. اس نے کہا چرخہ رب کے ایک ہونے پہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا سامنے بیٹھ جا، تو چرخہ ادھر چلا، میں ادھر چلاتی ہوں. اب ادھر والے نے جب چرخہ ادھر کو کھینچا، دھاگا ادھر کھینچا، اس نے ادھر کھینچا، چرخہ کھل کے ٹوٹ گیا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی دیکھ، ایک چرخہ چلانے والے 2 ہوں تو بچتا نہیں ہے، اور کائنات چلانے والے 2 ہوں تو ایک چھوٹی سی چیز، ایک چرخہ چلانے والے 2 ہو جائے تو وہ بچتا. تو اس نے کہا کہ خدا ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر 2 خدا ہونے کا انکار کیا کہ خدا 2 نہیں ہو سکتے، خدا صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان کی بڑی مذمت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ دھمکی بھی ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو جیسے پہلی قوموں کو ہم نے اقتدار دیا، بادشاہت دی، ہم نے بارش برسا کے ان کو سرسبز باغ بھی دیے، کھیتیاں بھی دی، ہم نے ان کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا، لیکن وہ اپنے جرموں سے باز نہیں آئے تو ہم نے ان کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. اور ہم ان کو مٹا کے نئی قوم لے آئے ہیں. اور اگر تم اپنے جرموں سے تم باز نہ آئے تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تمہاری جگہ اور قومیں لے آئے. اللہ ایسا پہلا بھی کر چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے رکوع کے اندر یہ ارشاد فرمایا. اور اگلا جو رکوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے. کل کے خلاصۃ القرآن میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، سنی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے نام کا خط بھیج دے تو ہم اپنے نام کا خط پڑھیں گے تو ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العزت نے
پہلی 10 آیات کے اندر ان کا جواب دیا کہ یہ جو لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو فرشتہ آ کے ان سے کہے کہ یہ نبی ہے ان کا کلمہ پڑھو، یا یہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کے نام کا خط بھیجے، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا گارنٹی ہے کہ اگر فرشتہ آ جائے تو یہ ایمان لائیں گے؟ کیا ضمانت ہے کہ اگر اللہ ان کے نام کا خط بھیج دے تو یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، یہ صرف اور صرف ہیلے اور بہانے ہیں، انہوں نے اسی طرح کی باتیں پہلے انبیاء سے بھی کی تھی، لہٰذا پہلے نبیوں نے صبر کیا تو آپ بھی ان کی باتوں میں صبر ہی کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کو جو یہ خط کا مطالبہ کرتے تھے، فرشتے کے آنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نصیحت کے طور پہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم سفر کے لیے نکلو، اور سفر کے اندر تمہیں بہت ساری بستیاں ایسی نظر آئیں گی جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، لیکن ان کے نام و نشان، ان کے نشانات چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، تو پہلے جا کے ان بستیوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ ذرا زمین کی سیر کریں اور پھر جا کر دیکھیں کہ اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے جس کی رحمت دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو ان سے کہہ دے کہ وہ صرف اللہ ہی ہے۔ پھر ان سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اللہ ہی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے، آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اللہ ہی ہے۔ پوچھیں اندھیرا کون دیتا ہے، اجالا کون دیتا ہے، دکھ کون دیتا ہے، سکھ کون دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے عذاب سے صرف وہ بچ سکتا ہے جس پر اس کی رحمت ہو جائے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور ضمناً ایک بات یاد کر لیں، قیامت والے دن کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جس کو بھی جنت ملے گی وہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ یہ بات تھوڑی توجہ طلب ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 700 سال، کتنے سال جی؟ اللہ کی عبادت کی، تو قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو تولے گا، تو اس میں 700 سال کے سجدے ملیں گے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتے اس کو لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس بندے کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ جنت تو ملنی ہی تھی، 700 سال سجدے جو کیے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے کے آؤ اور دوبارہ اس کو ترازو پہ رکھو۔ اب ترازو پہ رکھا جائے گا، اور جو ترازو ہے نا، اللہ رب العزت کا جو ترازو ہے، میزان ہے، ترازو ہے، اس کے بارے میں کہ جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے اور جو جتنا خلا ہے، اتنی نامہ اعمال کی ہر انسان کی کتاب ہوگی، اور ہر انسان کی 99 کتابیں ہوں گی۔ اس کی چوڑائی کتنی ہے جتنی، اور اس کی لمبائی کتنی ہے جتنی زمین سے آسمان کا فاصلہ، یہ ایک کتاب ہے، اور ہر انسان کی 99 کتابیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی، اور وہ اللہ کے ترازو میں رکھی جائیں گی۔ اتنا بڑا ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو واپس لے کے آؤ۔ اب اس کو واپس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے جو 700 سال کے سجدے ہیں نا، وہ ذرا دوبارہ ترازو میں رکھو۔ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جو میں نے آنکھ نعمت دی تھی نا، آنکھ، ایک آنکھ نکالو دوسرے پلڑے میں وہ رکھو، اور جب ایک نعمت آنکھ رکھی جائے گی تو 700 سال کے سجدے کم پڑ جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اب اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک کے آؤ۔ وہ بندہ رو پڑے گا، عرض کرے گا مالک مجھ سے خطا ہو گئی، تو رب تعالیٰ فرمائے گا بندے سن لے، تجھے تو تیرے رب نے جنت دی تھی، وہ تیرے سجدے نہیں بلکہ تجھ پہ تیرے رب کا کرم تھا۔ تو ایک بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جنت نامہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے، ورنہ آپ تصور کریں جتنے جتنے گناہ ہیں، کوئی ایک گناہ بھی پکڑا گیا تو کہاں گئے سجدے؟ یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ وہ جس کو چاہے گا وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اگلے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب پہ جھوٹ باندھ دے؟ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی آیات کا ہی انکار کر دے اور وہ شرک کے دعوے کرتا پھرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو بیچ کے
اور پہلے مشرکین کے جتنے قصے تھے ان کو سنا دیے گئے ہیں، ان کے انجام بھی ان کو سنا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان 5 سرداروں کا ذکر کیا ہے جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ان کا جو عبرتناک انجام ہوا اس کا بھی آگے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے نا، اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، اور یہ کافر جہنم کے کنارے کھڑے ہو کے عرض کریں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم جا کر سب سے پہلے اللہ رسول پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ جو تم نے حسرت وہاں پہ کرنی ہے کوشش کرو کہ اس کو دنیا میں پورا کر کے آؤ۔ 5 سردار تھے جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے عاص بن وائل تھا، اسود بن مطلب تھا، اسود بن عبد غیوس تھا، حارث بن قیس تھا اور ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ 5 سردار جو تھے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تبلیغ کرتے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور ان کے لیے بد دعا فرما دی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے مارا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ ان کو ذلت کی موت عطا فرما۔ عاص بن جو وائل تھا، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا اور اس کو تلاش کے باوجود کانٹا نہیں ملا، اور صرف کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کا پاؤں اتنا سوج گیا کہ اس کا زہر جسم میں پھیلا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد جو اسود بن مطلب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے کہا تھا اے اللہ اس کی آنکھیں چھین لے، اور اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں میں اس قدر درد پیدا کر دیا کہ یہ دیواروں میں اپنا سر پٹک پٹک کے اپنی موت کے قریب چلا گیا اور مر گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی آنکھوں میں اس قدر درد تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو۔ کیوں کہ اس کے بارے ہاتھ اٹھانے والے میرے محبوب تھے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک کی دعا، ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہونے کے لیے عرش پہ جاتی ہے، ہم دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہونے کے لیے، لیکن جب نبی پاک دعا مانگتے ہیں تو قبولیت نیچے آ جاتی ہے کہ جا کے میرے محبوب کی دعا کو لے کے آؤ۔ تیسرا جو دشمن تھا اسود عبد غیوس، اس کا جو منہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بد دعا کی تو اس کا منہ اتنا سیاہ ہو گیا تھا، اتنی سیاہی پھیل گئی تھی کہ اس کے گھر والوں نے نہیں پہچانا اور کوئی اجنبی سمجھ کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا اور وہیں پہ یہ گل سڑ گیا تھا۔ اس کے بعد حارث بن قیس تھا، اس کے ناک سے اس قدر خون اور پیپ بہا کہ اس کی وجہ سے موت ہو گئی، صرف ناک سے خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور 5واں تھا ولید بن مغیرہ، یہ تکبر سے اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کی پنڈلی میں تیر لگا، اور اتنا تکبر کا بڑا ہوا تھا کہ اگر میں جھکوں گا تیر نکالوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ولید نے سر جھکا لیا۔ تکبر میں کھڑا رہا اور تیر لگنے کے بعد اتنا خون بہا کہ اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ 5 سردار تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے اور حضور کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا نقصان اپنا وہ بندہ کر رہا ہے جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہا ہے، جو قیامت کے آنے کا انکار کر رہا ہے، سب سے بڑے نقصان میں وہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اپنی کوتاہیوں پہ ماتم کریں گے، اور قیامت والے دن جب بندے میدان معاشر کی طرف جائیں گے تو یہ اپنے گناہ اپنی پیٹھوں پہ لاد کر لائیں گے، اور یہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پہ لادے ہوئے ہوں گے، اور اس حالت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، اس میں اپنا دل نہ لگا لینا۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے، ایسے نہ رہو کہ پانی کشتی کے اندر آ جائے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہے گی تو وہ اپنی منزل تک جاتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی کے اوپر غالب آ گیا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا کہ تم اس طرح رہو کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، اور آگے فرمایا کہ مسافر کی طرح رہو کہ آج ہم آئے ہیں اور کل ہم نے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
کہ جس طرح یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، اسی طرح پچھلی قوموں نے پہلے نبیوں کو تکلیف دی، مصیبت دی، مذاق اڑایا، انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اللہ کبھی بھی ان کو ایمان نہیں بخشے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تو زمین و آسمان کو نشانیوں سے بھر دیا ہوا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے زمین و آسمان کی نشانیاں بہت ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم یہ بالکل ایک مختصر سی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی چھت کو اٹھانے کے لیے کتنی دیواریں اور پلر لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ جس نے رب پر ایمان لانا ہے نا، وہ صرف یہ دیکھے کہ ہم نے کتنا بڑا آسمان ہے اور ستون ایک بھی نہیں رکھا، ہم نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ اور جس نے رب پر ایمان لانا ہو اس کے لیے یہ نشانی بھی کافی ہے کہ کون ایسا کار ساز ہے، کون کاریگر ہے کہ جس نے اتنا وسیع، اس کے اوپر پھر مخلوق بستی ہے، فرشتے رہتے ہیں، جنت ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے آسمانوں کو اٹھانے کے لیے ستون ایک بھی نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر تم اس وقت کس معبود کو پکارو گے؟ آج تو تم بتوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہو، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو کس طرح اس کی پکڑ سے بچ سکو گے؟ آیت نمبر 42 سے لے کے 50 تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے پہلی قوموں کے اوپر تنگ دستی بھی ڈالی، خوشحالی بھی ڈالی۔ انہوں نے تنگ دستی میں بھی اللہ کا انکار کیا اور خوشحالی میں بھی اللہ کا انکار کیا، اور وہ کسی صورت میں باز نہ آئے، تو پھر اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے نام و نشان تک زمین سے مٹا دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ جس کو آج بہت سارے لوگ اپنی تقریر کا عنوان بھی بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں تو صرف وہ بات کرتا ہوں جو میرا رب مجھ پہ وحی کرتا ہے۔ اب اس آیت کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی پاک تقسیم کرنے والے ہیں؟ حالانکہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، نبی پاک نے اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ سے کہیں کہ اپنے سارے خزانے ہمارے حوالے کر دیں، وہ ہمیں مالا مال کر دے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی غریب ہونے کا خدشہ ہی نہ رہے، اپنے رب سے ہمیں خزانے لے کے دیں۔ تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ رب کے خزانے میرے پاس ہیں، کیونکہ کفار مکہ بار بار آ کے یہی ضد کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے اتنا خزانہ لے کے دیں کہ ہماری زندگی بھر کے لیے یہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ ہم نے کبھی غریب بھی ہونا ہے۔ تو یہ اس کا جواب تھا کہ نبی پاک نے کہا کہ میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں۔ اور آگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون سا غیب جانتا ہوں، یہ اس بات کا جواب تھا کہ ان سے جو کفار مکہ تھے بار بار پوچھتے تھے بتائیں کہ ہمیں موت کب آئے گی، یہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا۔ وہ اس طرح کے بار بار سوالات کرتے تھے جس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غیب کا علم میرے پاس وہی ہے جو میرا رب مجھ پہ وحی کر دیتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ان سوالات کے جوابات تھے جو کافروں کو دیے گئے، اور لوگ اس کو دلیل بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کل کی نشست میں کہا تھا کہ نبی کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے جس کے پاس غیب ہو، کیونکہ علم غیب کے بغیر نبی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کائنات میں سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب اللہ کو ماننے والے کس کے کہنے پہ مانا؟ حالانکہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، جانچا نہیں، اتنا بڑا غیب، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت، دوزخ، جنات، فرشتے ان کو دیکھا، یہ ساری چیزیں ہم سے غیب ہیں، لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ نبی پاک نے۔ تو نبی کے پاس غیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب نے آ کے کیا کہا کہ خدا ایک ہے اور خدا سب سے بڑا غیب ہے۔ تو نبی کو پتا ہے کہ غیب ہے، اللہ ہے، تب ہی تو آ کے امت کو تلقین کی۔ تو نبی کہتے ہی اس کو ہے جس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے۔ علم غیب کے بغیر نبی نبی نہیں ہوتا۔
کیونکہ اگر ساری چیزیں سامنے نظر آ جائیں تو پھر نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں کہوں یہ گھڑی لگی ہے تو سارے کہیں گے ہاں واقعی لگی ہوئی ہے، میں کہوں بلب جل رہا ہے تو سارے کہیں گے ہاں واقعی چل رہا ہے، تو پھر منوانا کس بات کو ہے؟ منوانا تو انہی باتوں کو ہے جو غیب میں ہے. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا تھا؟ الذین یؤمنون، ایمان والے کس پر ایمان رکھتے ہیں جی؟ تو غیب کیا چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں سب منوا سکتے، تو نبی کے آنے کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی. تو نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس کو اللہ علم غیب دے کر بیچتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 سے لے کے 55 تک، 51 سے 55 تک فرمایا کہ جن کو اللہ کا خوف ہے وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اصل میں یہ بات یہ تھی کہ جب کفار مکہ کو کہا گیا کہ تم نبی پاک پر ایمان لاؤ، تو یہ جو مکے کے سردار تھے انہوں نے ایک نیا بہانہ تلاش کیا، وہ یہ تھا، یہ کہنے لگے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ارد گرد غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے بدن کے اوپر پورا لباس بھی نہیں ہوتا، اور ہم مکے کے سردار ہو کہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا. آگے انہوں نے جملہ کہہ دیا، کہنے لگے کہ نبی پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں تو سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محبوب آپ ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا جو صبح شام صرف رب کو پکارتے ہیں. یہ سردار ایمان لائیں نہ لائیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن غریبوں کو آپ نے مجلس سے نہیں جانے دینا، ان کو اپنے قریب کر کے بٹھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو جو تکبر سے بھرے ہوئے تھے جواب دیا کہ تم نے ایمان لانا نہیں لانا تمہاری مرضی ہے، لیکن میرا محبوب غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکالے گا. تو یہ بات آج کے پیروں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ امیر ہو تو پروٹوکول اور ہوتا ہے، اور ماڑا غریب آ جائے تو 2 ہفتے ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تلقین کیا، محبوب یہ سرداروں کی خیر ہے، غریب تم سے دور نہیں جانے چاہیے. تو اس لیے غریبوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے. پیروں کی مجلس میں خاص طور پہ ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، علماء کی مجلس میں بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے غریبوں کی دل آزاری ہو. اور اس کی موجودہ دور میں میں ایک نشاندہی کر کے اپنے موضوع پہ برقرار رہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نوٹوں کو نچھاور کرنے والوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، کبھی ان نے سوچا ہے کہ نبی پاک کی محفل میں آنے والا وہ غریب بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر میں شاید دوسرے دن کا آٹا بھی نہیں ہوگا، اور جب تم نوٹوں کی دتیاں نچھاور کر رہے ہو کبھی سوچا ہے کہ نبی پاک کی محفل میں آ کر بھی اگر کسی غریب کا دل ٹوٹ جائے؟ تم تو اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہو، تم تو اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے یہ فرمایا تھا کہ بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، اور اپنے کھانے کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، کوئی شوربہ زیادہ کر لو اور ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دیا کرو. ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں. اور میں تو اب حیران ہوتا ہوں وہ لوگ بھی جن کی کوئی تصویر اتارے تو ان کی نعت میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن جب نوٹ نچھاور ہوتے تو کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا. اصل میں نفس کے پجاری ہیں، ہوس کے پجاری لوگ ہیں جو صرف عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے شاعری نبی پاک کے عشق میں کہی تھی، تمہیں کروڑ پتی کرنے کے لیے نہیں کہی تھی. آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں آیت نمبر 56 سے لے کے 60 تک ارشاد فرمایا، اے نبی آپ ان سے کہہ دے کہ میں کبھی بھی تمہاری خواہش کو پورا نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہوا ہے، اس لیے میں کبھی بھی تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا. اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شخصیت پرست ہوتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی بھر یاد رکھیں، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ ہوس کا اور نفس کا پجاری ہو جائے، پیسے کا پجاری ہو جائے، اس کے لیے دین کوئی معنی اور اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ فرمایا کہ محبوب غریبوں کو دور نہیں کرنا. اور اگر نبی پاک کی محفل میں آ کر بھی غریب پریشان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفل کرنے والے اور کروانے والوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ عذاب کو طلب کر رہے ہیں
اے محبوب ان سے کہہ دیں کہ عذاب دینا یہ اللہ کے اختیار میں، جب وہ چاہے گا تمہیں عذاب دے دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب غیب کے خزانے اور اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، لیکن جس کو وہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ایمان والوں کے ساتھ سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے جی؟ نبی پاک کو۔ تو یہ مزاج دینداروں کو بھی رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ مسجد کا صدر آئے تو اس کو صف میں جا کے سلام کرنا ہے، اور مزدور آ جائے تو وہ آ کر امام صاحب کو سلام کرے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ جو مزاج ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ جو ایمان والے ہیں ان سے سلام کرنے میں آپ ابتدا کریں، اور اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ان کو یہ خوشخبری سنا دیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ اے محبوب میری طرف سے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اگر زندگی میں کبھی ان سے گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، رب کی بارگاہ میں آ جانا، وہ تمہیں معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ان قریب تمہارے رب کی طرف لٹایا جائے گا اور وہ بہت جلدی تم سے حساب لینے والا ہے۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ رات کو ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ضرور مقرر کر لو جس میں تم نے اپنے نفس کا حساب کرنا ہے، اور تم نے دیکھنا ہے کہ آج سارا دن تم نے کیسا گزارا، تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے۔ امام غزالی فرمانے لگے جس طرح تم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہو اسی طرح اپنے سارے دن کا بھی حساب کیا کرو، کیونکہ ان قریب تمہارا رب تم سے حساب لینے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ عذاب کو اوپر سے نازل کرے یا زمین کے نیچے سے جاری کر دے۔ اللہ دونوں چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ اوپر سے عذاب نازل کیا، طوفان نوح آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اوپر سے آیا، اور جو اصحاب فیل تھے جن پہ کنکر برسائے گئے وہ عذاب اوپر سے آیا، اور زمین سے عذاب فرعون پہ آیا کہ اس کے لیے زمین کو کھول دیا گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح قارون کے جو خزانے تھے اس پر بھی عذاب زمین کی طرف سے آیا اور وہ غرق ہو گیا۔ اگلی جو بات ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آج کے دور پر یہ آیت بالکل صادق آتی ہے، بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں اور بد مذہب ہیں تم نے کبھی بھی ان کی محفل میں نہیں بیٹھنا۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی ہم سب کی سن لیتے ہیں، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، نبی ایک ہے، تو ہم سب کی سن لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا کہ جو بد مذہب ہو اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ نعوذ باللہ رب سے زیادہ عقل استعمال کرنے کی کوشش کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ جتنے آج کل یہ سکالر اور شٹالر بنے ہوئے ہیں نا، ان کے بارے نبی پاک کا فرمان سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ کس سے جی؟ حدیثیں سنانے والوں سے بھی۔ کون فرما رہا جی؟ حدیثیں سنانے والوں سے بھی۔ تو جو کہ جی وہ دین ہی تو بیان کر رہا تھا، داڑھی اس نے بھی رکھی ہے، پگڑی اس نے بھی باندھی ہوئی ہے۔ یہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا تو سکالر شٹالر بڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہنا، اور اگر تم ان سے دور نہ ہوئے تو ان قریب وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اور آج کیا حالت ہوئی، جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے بھی تھے نا، یہ پچھلے 4-5 سال سے وہ سوال کرتے ہیں تراویح پڑھنا لازم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ثابت کرو تراویح پڑھنا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے 20 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے، پھر سوال پیدا ہو گیا جی فرض نماز میں صرف فرض پڑھنے ہیں کہ باقی سنتے بھی پڑھنی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے نبی پاک نے 14 صدیاں پہلے نشاندہی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ لیکن نبی پاک نے اس کا علاج بھی بتایا، وہ کیا تھا کہ ان کی بات بھی نہیں سننی۔ اور جو بندہ فیس بک کھول کے پہلے پورا اس کا لیکچر سنے اور بعد میں اپنے تعلق والے علامہ صاحب کو سینڈ کرے علامہ صاحب کی کہنا پہ ہے، پہلے تو یہ بتا کہ تو نے سنا کیوں؟ جب نبی پاک نے کہا ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا، تو جب سن لیا پھر بھگتو بیٹھ کے۔
اب ایک بندے کے اپنے عقائد مضبوط نہیں ہے، وہ کسی اور کو سنے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اور یہ اسی آیت کا حکم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کافر ہو جائے اور بد مذہب ہو جائے، جو دین اسلام میں بگاڑ پیدا کر دے، تم نے ایسے بندے کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید پر دلائل دیے اس کو ذکر کیا۔ اس آیت کے اندر پہلے ایک اعتراض ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اب الف اور با، اب عربی زبان میں والد کو ابن کہتے ہیں، الف اور با سے ابن۔ اب اس آیت کے اندر لفظ ابن ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا۔ اب عربی زبان میں جو ابن ہوتا ہے وہ والد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس آیت کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ ابن آیا وہ انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں میں اور پاکیزہ رحموں کے اندر رکھا ہے۔ میرے والدین جو آدم علیہ السلام تک ہے ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں میں رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدوں میں سے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ابن بولا وہ آپ کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا آزر مراد ہیں۔ جب آزر نے آپ کو مجبور کیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ بتوں کی پوجا کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ جب تم پوجا کرتے ہو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، یہ سب تو ڈوب جاتے ہیں، اور رب وہ ہوتا ہے جو ڈوبنے سے پاک ہوتا ہے، لہذا ایسی چیزوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آگے عقلی دلیل دی کہ تم اگر چاند کی پوجا کر رہے ہو، سارا دن تم نے پوجا کی اور تمہیں شام کو ضرورت پڑ گئی اپنے رب کی، تو سورج کہاں سے تلاش کرو گے؟ اور جو رات کو چاند اور ستاروں کو پوجتے ہیں، اگر ان کو دن کے وقت رب چاہیے ہو تو کہاں سے تلاش کرو گے؟ تو فرمایا جو چیز ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتی، اور رب وہ ہوتا ہے جو ڈوبنے سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ ڈوب جانا یہ کمزور چیزوں کی نشانی ہوتی ہے اور رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت دکھا دی۔ حدیث پاک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صحن میں کھڑا کر کے ان کے سامنے سے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور انہوں نے عرش تک ہر چیز کو بیت المقدس میں کھڑے ہو کے دیکھا، اور پھر زمین کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے زمین پہ کھڑے ہو کے ساتوں زمینوں کے نیچے تک جتنی بھی مخلوقات تھی ان کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے سارے کمالات کو دکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی جو آیتیں ہیں اس میں 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان سارے نبیوں کے نام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے نبی وہ ہیں جو اصل توحید اور اصل ہدایت پر قائم تھے، اور جو کوئی نجات چاہتا ہے ان کو انہی نبیوں کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ کفار کا اور مشرک کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ موسیٰ کو کس نے بھیجا اور اس پر تورات کو کس نے بھیجا؟ جس رب نے موسیٰ اور تورات کو بھیجا ہے اسی رب نے قرآن مجید کو بھی بھیجا ہے، اور قرآن جو کتاب ہے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا تمہارے پاس یہ کوئی دلیل نہیں کہ تم قیامت والے دن یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی نبی یا کتاب نہیں آئی، اور کوئی شخص اگر ایسا کہہ دے تو اللہ کی توہین کرنے والا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں تمہیں ایسی کوئی بات کروں جو مجھے اللہ نے نہیں کہی تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اگر تم تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور تم ایمان نہ لاؤ تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ میں نے اللہ کا پیغام تم پر پہنچا دیا ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان قریب تم موت کی سختیوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوگے اور اس وقت تمہیں خدا کی بارگاہ میں تنہا پیش کیا جائے گا اور جن بتوں کو آج تم پوجتے ہو وہ اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلے بتاؤ وہ کون ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کے پورا درخت بنا دیتا ہے؟ پہلے بتاؤ یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے مردہ سے زندہ، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک پہاڑ سے نکلی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ بھی پیدا کرنا جانتا ہے اور زندہ سے مردہ بھی پیدا کرتا ہے۔ آگے فرمایا جیسے مرغی انڈا دیتی ہے پھر انڈے سے مرغی نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت پہ اور اظہار فرمایا کہ جیسے کافر سے مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، مسلمان سے کافر پیدا ہو جاتا ہے، وہی ہے جو دن سے رات نکال لیتا ہے اور رات سے پھر دن کو نکال دیتا ہے، وہی جس نے سورج چاند ستاروں کو حساب و کتاب کے لیے بنایا۔ اور آگے فرمایا اس نے آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ دنیا عارضی رہائش گاہ ہے اور آخرت تمہارا مستقل گھر ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرو۔ پھر وہ کون ہے جس نے صرف آسمان سے پانی برسایا تھا اور اس نے زمین پہ سبزہ اگا کے تمہارے لیے طرح طرح کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ بتاؤ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں تمہارے خداؤں نے اس میں سے کیا پیدا کیا ہے؟ اور اگر تمہارے خدا ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو تم مان لو کہ خدا کی ذات صرف ایک ہے۔ اور اس سپارے کے بالکل آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پیدا کیا، پہلے یہ بتاؤ رب کی بیوی کون ہے؟ جب رب کی بیوی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ مسئلہ تب ہوا کہ جب ان کو بتوں کی پوجا سے روکا گیا تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنی شروع کر دی، اور اللہ رب العزت نے آخر میں ان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے وہی جملہ دہرایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ آ کے ہم سے کہے کہ یہ نبی ہے یا ہمارے نام کا خط آ جائے تو ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا ضمانت ہے کہ اگر ان کی نشانیاں پوری ہو جائیں تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ یہ کبھی بھی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آگے پارہ نمبر 8 جو آج کی نماز تراویح میں آدھا پارہ پڑھا گیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور 8ویں سپارے کی ابتدا بھی اسی جملے سے نازل کی، شروع کی کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ اگر فرشتے ان پہ نازل ہو جائیں اور قبروں سے ان کو مردے بھی آ کر کہیں کہ اللہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اے محبوب اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر فرشتے بھی آ کے گواہی دیں، قبروں سے مردے آ کر ان کو بتا دیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب بھی ان کے پاس رسول آئے ہیں انہوں نے اسی طریقے کے بہانے بنائے ہیں، اور یہ جو آپ سے الجھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس وحی آ چکی ہے تو میں اس کو چھوڑ کے تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں فرمایا کہ حلال جانوروں کا گوشت کھایا کرو اور حرام جانوروں کا گوشت نہ کھایا کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑی کمال کی مثال دی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہوں یا کافر ہوں سارے انسان برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ مردہ اور زندہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اگلی جو بہانے بازیاں تھیں ان کی اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جب بھی ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ آیتیں ہم پر نازل کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کس پہ کیا نازل کرنا ہے، اس لیے محبوب آپ ان کی باتوں سے اپنا سینہ چھوٹا نہ کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اسلام دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تمام جنات اور تمام انسانوں سے سوال کیا جائے گا، قیامت والے دن تمام جنات اور تمام انسانوں سے سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کے نبی اور رسول پہنچ چکے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا، ہم سمجھ نہیں پائے تھے، کچھ نے شرک کر کے اللہ کی نافرمانی کی، کچھ نے قتل کر کے، کچھ نے حلال کو حرام کیا، کچھ نے حرام کو حلال کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، یہ انسانی خوراک کے لیے پیدا کیے ہیں
اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں کہ جو مال ان کو دیا جائے اس کو یہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ اگلی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا ذکر کیا جو حلال ہے اور ان کو پالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بھیڑ، اس کے بعد بکری، اس کے بعد گائے، اس کے بعد اونٹ، یہ 4 ہیں، نر اور ان کے مادہ لگا لیں، یعنی میل اور فیمیل، یہ 8 قسمیں بن گئی۔ انہی کی قربانی جائز ہے اور انہی کو پالا جاتا ہے تاکہ ان سے نفع حاصل کیا جائے۔ چھترا، بکرا، گائے اور اونٹ، یعنی دمبا چھترا ایک کیٹیگری ہوگی، بکرا، گائے اور اونٹ یہ نر اور مادہ۔ قربانی کے لیے نر بھی لگ جاتا ہے اور مادہ بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، میل اور فیمیل دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے مسائل آگے آئیں گے، اس میں بھی تفصیل سے اس کو 18ویں سپارے میں جا کے ذکر کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جو چیزیں حرام کی ہیں، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودیوں پہ ناخن والے جانور بھی حرام تھے، اور اس کے بعد بکری کی چربی جو تھی وہ بھی یہودیوں پہ حرام کر دی تھی۔ آگے یہودیوں نے ایک نیا بہانہ لگایا کہ جب ان سے کوئی دلیل نہ بن پائی، سب دلیلوں میں لاجواب ہو گئے، کیونکہ جب وہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ آیت بھیجتا تھا، نبی پاک جواب دیتے تھے، جب سارے سوالوں میں یہودی لاجواب ہو گئے تو کہنے لگے پھر اللہ ہمیں زبردستی شرک سے نکال کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہمیں زبردستی شرک سے کھینچے اور دین کی طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ یہ محض ان کے باطل خیالات ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ صرف بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ آگے آج کی نماز تراویح میں سب سے اہم رکوع اور سب سے اہم سیکھنے والی باتیں جو ہے میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی نیند والے اپنی آنکھوں کو مل لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے تراویحوں میں آج پڑھا کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شرعیتیں نازل کی ہیں، ان سب نبیوں میں اور تمام شرعیت جو جتنے بھی دین نازل ہوئے سب میں 10 باتیں مشترک تھیں۔ ہر نبی نے ان 10 باتوں کی تبلیغ کی، اور جس جس نبی کو جو جو شریعت دی گئی ان میں یہ 10 باتیں شامل تھیں۔ چند باتیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور چند باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے، حقوق العباد سے ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جس پر ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، اور جو کام کرنے ہیں ٹوٹل 10 چیزیں ہیں، اور یہ ایک مسلمان کی بنیاد ہے، اس کو توجہ سے سمجھیں۔ ہر نبی نے اور ہر شریعت کے اندر پہلی چیز یہ تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی سے عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ جتنے بھی دین آئے، جتنی بھی شریعتیں آئی، جتنے بھی نبی آئے، سب نے اس بات پر عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات، اس پر بھی تمام انبیاء نے وعدہ لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ صرف دین محمدی میں نہیں ہے، یہ ازل سے لے کے اب تک سب کے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 1 کیا تھا جی؟ آج 500 کو نہیں لگنا، پھر بھی بولو ذرا۔ اللہ کے ساتھ شرک۔ نمبر 2، نمبر 3، رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ جو ابورشن کروانے کے فتوے لیتے ہیں نا کہ بچے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، مالی وسائل کم ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے جواب دیا کہ آ کے پوری آیت آئے گی، اللہ نے فرمایا کہ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے نا وہ ان کو بھی دے دے گا۔ تو رزق تنگ ہو جائے تو اپنی اولاد کو قتل، یہ جو حمل ضائع کرواتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ پہلی چیز کیا تھی جی؟ نمبر 2، نمبر 3، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل۔ نمبر 4، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی کے، یہ تمام انبیاء کی تبلیغ ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ چھپ کے گناہ کرتے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو ذرا جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کی دوری سے آئے گی۔ ابھی بندہ کتنا دور ہوگا جی؟ اور جنت کی خوشبو وہاں پہ آئے گی۔
ٹھیک ہے، اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس بندے کو ذرا جنت کے قریب لے کے جاؤ. وہ بندہ جنت کے قریب جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ساری نعمتیں دکھائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس کو واپس لے کے آؤ اور اس کو اب جہنم میں پھینک کے آؤ. وہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا اگر مجھے جہنم میں ہی بھیجنا تھا تو پھر اتنے انعامات اتنی رحمتیں دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ میں نے ارادتاً کیا، یہ میں نے ارادتاً ایسا کیا کہ پہلے تجھے میں دکھاؤں کہ جنت میں نعمتیں کیسی ہیں اور پھر تمہیں جہنم میں بھیجوں. وہ بندہ عرض کرے گا مالک ایسا کیوں ہے؟ جملے بڑے توجہ طلب ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دنیا میں رہ کے لوگوں سے ڈرتا تھا، اپنے رب سے نہیں ڈرتا تھا. تو لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا تھا، اپنے رب کے سامنے. کیا چاہیے بیٹا؟ کیا چاہیے؟ ادھر آؤ، یہ لو. کس کو دینا؟ یہ لو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے بندوں سے حیا آئی، اپنے رب سے حیا نہیں آئی. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو لوگوں سے عاجزی اور انکساری سے ملتا تھا اور تنہائی میں جا کے اپنے رب سے نہیں ڈرتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے لوگوں کے سامنے اپنی وہ حالت دکھائی جو تیری عاجزی کی تھی اور جو تیری تنہائی کی حالت تھی، تو نے کبھی لوگوں کے سامنے وہ کیوں نہیں ظاہر کی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے گا کہ تو نے لوگوں کے ڈر سے تو برے کام چھوڑ دیے تھے، بتا کبھی اپنے رب کے ڈر سے برا کام چھوڑا تھا؟ تو تنہائی میں گناہ کر رہا تھا تو اس وقت اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرا تھا؟ لوگوں کے سامنے تو نے گناہ نہیں کیے لیکن تو نے رب کے سامنے گناہ کی، تجھے حیا نہیں آئی. یہ ہے بے حیائی جو تنہائی میں کی جائے. تو نمبر 1 کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 بے حیائی کے قریب. نمبر 5 کسی بھی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا. نمبر 5 کسی بے گناہ کو قتل. اب قتل کرنا کس کو ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا، جو شادی شدہ زانی ہوتے ہیں یا جہاد میں جو کافر سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بے گناہ نہیں ہوتے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. بے گناہ وہ ہے کسی سے صرف دشمنی ہے، اس کو قتل کر دیا، تو یہ بے گناہ قتل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد چھٹی چیز جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بتائی اور تمام ادیان میں شامل تھی، کسی بھی یتیم بچے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، یتیموں کا مال نہ کھانا. 7ویں چیز ناپ تول میں کمی نہ کرنا. 1000 گرام لکھ کے اندر 900 گرام نہیں ہونا چاہیے. ناپ تول میں کمی نہ کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے قول اور فعل سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، کسی کا حق نہ چھیننا. آگے 9ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر لینا. اور 10 نمبر پہ فرمایا کہ صراط مستقیم پہ چلتے رہنا. تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیا تھا. آج کی نماز تراویح میں جو آخری رکوع پڑھا گیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جو نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی ہمیں نشانی مل جائے، فرشتہ آ جائے، ہمارے نام کا خط آ جائے، ان نشانیوں کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب اللہ کوئی نشانی نازل کرتا ہے تو پھر نام و نشان تک مٹا دیتا ہے. اس لیے ایسی کسی نشانی آنے سے پہلے توبہ کر لو اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لو. آگے ارشاد فرمایا کہ جو امت میں تفرقہ بازی ڈالتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرمایا ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھ سکتی ہے لیکن گناہ ایک ہی رہتا ہے. جس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو 70 گنا تک اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو گناہ ایک کا ایک ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، جتنا گناہ ہوگا اس کی اتنی ہی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ بڑھاتا نہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بہترین ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ کسی بندے کو ایک جرم کی سزا 2 بار نہیں دیتا، یہ آیت سب سے بہتر ہے. تو فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا جس نے گناہ کیا اور اس کو دنیا میں سزا مل گئی، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اب اس کو آخرت میں سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جرم ایک ہے تو سزا بھی ایک ہی بار ملے گی. جس کو دنیا میں مل گئی آخرت میں پریشان نہ ہو،
اللہ اس کو بخش دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، لہذا میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اور نبی آپ ان سے فرما دیں کہ میں دین ابراہیم کو ماننے والا ہوں، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، قربانی کرتا ہوں اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور بالکل آخری جو 5 آیات ہیں جو آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سن لو زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں جو کچھ تم کرو گے انہی اعمال کے اوپر تمہاری آخرت کے اندر پکڑ ہوگی یا نجات ہوگی۔ امتحان گاہ یہ زندگی ہے، اس زندگی میں جو کرو گے آخرت میں اسی کے مطابق یا تو عذاب مل جائے گا یا ثواب مل جائے گا۔ اور آج کی جو آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے بندو ان قریب تمہارا رب تم سے حساب لینے والا ہے، اور تم اس بات سے ڈر جاؤ کہ تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم رکھا ہوا تھا، اس کو باقاعدہ تنخواہ دیتے تھے، اور تنخواہ اس چیز کی دیتے تھے کہ تم نے روز آنا ہے، باہر کھڑے ہو کے ایک آواز لگانی ہے، عمر اللہ سے ڈر جاؤ، ان قریب اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور تم نے حساب دینا ہے۔ اس جملے کی جناب عمر فاروق تنخواہ دیتے تھے۔ ایک دن اس نے آ کے آواز لگائی ہے، عمر اللہ سے ڈر جاؤ، ان قریب اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب دینا۔ آپ نے اس کو بلایا، اس کو اس کی تنخواہ دی اور فرمایا کہ کل سے تم نے کام پہ نہیں آنا، آج سے تم فارغ ہو۔ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہوگی تو مجھے اصلاح کر دیں، میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ دیکھ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، جو کام روز آ کے تو کرتا تھا نا، اب یہ بال مجھے ہر وقت بتائے گا کہ عمر ان قریب رب کی حضور پیش ہونا ہے اور اس نے حساب لینا ہے۔ تو جب داڑھی میں یا سر میں سفیدی اتر آئے تو میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ زندگی کی اثر پڑ لی ہے، ان قریب سورج ڈوبنے والا ہے۔ تو اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اگلی منزل کی تیاری کرے۔ اس کی ایک دنیاوی مثال ہے، جن لوگوں نے جہاز پہ سفر کیا میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جہاز میں ایک مقدار متعین ہوتی ہے کہ آپ صرف اتنا سامان لے کے جا سکتے ہیں۔ ہر ایئر لائن والے کا اپنا ہے، کسی کا 33 کلو، کسی کا 40 کلو، کسی کا 45 کلو۔ تو بندہ جب اپنا سامان پیک کرتا ہے اس کو بار بار تولتا ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر سامان زیادہ ہو گیا تو ایئرپورٹ پہ پکڑا جاؤں گا، اور وہاں پہ پکڑا گیا تو میرا سامان باہر نکال دیا جائے گا۔ یار ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو وزن بار بار تولا جاتا ہے، اور جب ایک جہاں سے دوسرے جہاں جانا ہو تو تب بھی بندے کو احتساب کرنا چاہیے۔ آج کے اسی نماز تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا اس میں جو آیت آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ان قریب ہم نے جا کر حساب دینا ہے، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کما کے آئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ قرآن کے فہم کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتا ہے، کسی بھائی نے کوئی شرعی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ یہاں کوئی پوچھتا نہیں، گھر جا کے سارے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پوچھنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں، آپ پوچھیں گے تو بلا کوئی 50-60 بندوں کا ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ ہاں، ایک بندہ پوچھنے والا ہوتا ہے، 60-70 بندوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے روزے کا، زکوٰۃ کا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔